اذانیں ہوا کرتی تھی، اللہ کے گھر کی طرف بلاوا ہوا کرتا تھا، لیکن ہم سب اپنے کاموں کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ ہم کو دانت کریدنے اور سر کھجلانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت نکالا کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا وقت لہو لعب کے اندر، کھیل کود کے اندر، تجارت کے اندر، زراعت کے اندر، ملازمت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، اور سب کے لیے ہم وقت نکال لیا کرتے تھے، لیکن وقت نہیں نکلتا تھا، صرف نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا تھا۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں کا نظارہ کریں گے اور پوچھیں گے، پوچھیں گے فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی سوال کر بیٹھیں گے میرے بھائی کہ آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ کون سا ایسا آپ نے گناہ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہنم میں پھینک دیا؟ تو وہ یہی جواب دیں گے، کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا کے اندر تھے تو ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بے نماز ہو کر ہم مرے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا عذر نہیں جو ہے قبول کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عذر کرے گا کہ راہی، کوئی مثال کے طور پر اگر یہاں کہا جائے کہ بھائی نماز کی دعوت دی جائے، جماعت والے آتے گھر گھر چل کر وہ بلاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی مسجد میں آئیے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کیجئے، ذکر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تو کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ملتا۔ حالانکہ قرآن کہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے، نماز کے لیے پیدا کیا اور وقت ہم نے مقرر کیا، آپ کون ہوتے وقت مقرر کرنے والے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر وقت سے نماز کو فرض کیا ہے، لہذا وہ وقت سے نماز کو ادا کریں۔ تو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ ہم آج کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کو ہم ڈال کر کے، پشے پشت ڈال کر کے اور اپنا وقت مقرر کریں کہ ہمارے پاس جب وقت ملے گا، ٹائم ملے گا، تب ہم مسجد میں آئیں گے۔ حالانکہ اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت میں مقرر کرنے والا۔ جب آپ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے نہیں، بتاؤ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپلیکیشن دیا ہو، کوئی عرضی ڈالی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا میں جا رہے ہیں اور ہم کو پورا جگہ پیدا کرنا، فلاں شخص میں پیدا کرنا، فلاں بستی میں پیدا کرنا، فلاں شہر میں پیدا کرنا، رجواڑے کے گھر میں پیدا کرنا، راجہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا کرنا، اور 100 سال کی زندگی دینا، کوئی عرضی ڈال کر آئے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو پیدا کیا ہے اور اپنی ہی مرضی سے انسان کو جانا، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے انسان وقت کا حاکم اور مالک نہیں۔ شداد نے کتنی بڑی جنت بنوائی اور کتنی محنت کی تھی اور کتنی بڑی اور حسین اور خوبصورت جنت بنوائی، اور وہ اپنی جنت کا نظارہ بھی نہیں کر پایا، دیکھ بھی نہیں پایا۔ جیسے ہی جنت کے گیٹ کے قریب پہنچا، انٹر ہونے والا تھا،
حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ملک الموت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ جاؤ اور صداد کی روح کو قبض کرو۔ وہ معافی تلافی مانگتا رہا، وقت مانگتا رہا، لیکن ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے اسے وقت نہ ملا۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے وقت کو تنگ کر دیتے ہیں یا جس کو بلا لیتے ہیں، کسی کا وقت لے لیتے ہیں، تو ایک سیکنڈ، ایک لہجہ نہ تو آگے ہوگا نہ پیچھے، تو نہ تو بندہ اپنے مرضی سے دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے۔ اگر اپنی مرضی چلتی تو سب کو، امیر لوگ جتنے بڑے بڑے لوگ، سب غریبوں کو مار دیتے، اللہ سے سفارش کرتے اور اپنا بیٹھا رہتے، وہ ظلم کیا کرتے رہتے، کوئی ایک بھی غریب دنیا کے اندر نہ مرتا، اور یہ کبھی مرتے ہی۔ جب اپنی مرضی سے ہم آئے نہیں تو اپنی مرضی سے ہم کو جانا نہیں۔ پتہ چلا کہ وقت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتا ہے، لیکن اگر ہم سے، آپ سے کوئی پوچھا جائے اور کوئی دعوت لے کر آتے ہیں کوئی بھائی نماز کے لیے، تو ہم کہتے اجی ہمارا کاروبار اتنا بڑا، ہم گاؤں کے پردھان ہیں یا ہم پردھان کے چپراسی ہیں یا ایم پی ایم ایل اے کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری اتنی بڑی ریاست ہے، ہم اتنے بڑے زمیندار ہیں، ہمارے پاس کھیت اتنا ہے، ہم ملازمت میں الجھے رہتے، ہم تجارت میں لگے رہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، اجی سر کھجلانے کا وقت نہیں ملتا۔ حضرت جی نماز کا ہم پڑھ لیتے، کب پڑھیں؟ جب وقت ملے گا تب ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس طریقے سے لوگ پیش کرتے اپنے کام و دھندا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے لیے مثال بنا کر، اگزام بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، ہم اپنے کاروبار کے اندر، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایم پی ایم ایل اے یا پردھان بنا رکھا یا صدر یا مکھیا بنا رکھا اور وہ فیصلوں اور حدود کے اندر الجھا رہتا ہے، کوئی قاضی ہے اور وہ کہتا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، جب وقت ملے گا کبھی کبھار آ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا لیں گے اور اپنے آزاد ظاہری سے یہ کہہ کر جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تمہارے پر احسان کر دیا ایک ہفتے کے لیے، اب ہم جا رہے ہیں ایک ہفتہ کے بعد کی رات کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حاضر کریں گے، کہیں گے بلاؤ میرے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو، بلاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کیا ان سے بڑی تمہاری حکومت تھی، سلطنت تھی، ان سے بڑا کسی کا کاروبار تھا، ان سے زیادہ کسی کی جاگیر و زمیندار تھے، ان سے زیادہ کوئی قضا اور فیصلہ اور حدود کا کام کیا کرتا تھا؟ یہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود، اتنا فیصلے میں الجھے رہنے کے باوجود، ایک لمحہ اور ایک لہجہ کے لیے بھی یاد